اچھا، میں نے سورہ مریم سے آیت نمبر 59 اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے. اس آیت میں ایک وعید ہے، ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نماز نہیں پڑھتے. اور انفارچونیٹلی ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ. آپ ہماری ورک پلیسز کو دیکھ لیں، ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، ہمارے دفاتر کو دیکھ لیں کہ دے آر ناٹ کیٹرڈ فار نماز. یعنی کہ جو نمازی ہیں ان کو اتنی دقت ہوتی ہے اس چیز میں. یعنی کہ آپ، مغیرہ نے بھی ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی کہ آپ رمضان میں مسجد کی حاضری دیکھیں اور غیر رمضان، بلکہ عید والے دن ظہر کی ہی دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں سورہ مریم کی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ بٹ دے ور سکسیڈیڈ بائی جنریشنز، یعنی کہ ان کے بعد ایسی قومیں آئیں جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، اپنی نمازوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا، ضائع کرنا شروع کر دیا. پہلی صفت. دوسری صفت واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا، تو دے ول سون فیس ایول کانسیکوینس. اور اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر ایک صحابی کا قول لے کے آئے ہیں کہ غیا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ اٹ از دس از اے ویلی ان دا ہیل فائر وچ از ویری ڈیپ اینڈ اٹس فوڈ از اے فلتھ. تو یہ ایک بہت ڈیٹرنٹ ہے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کا موجود ہے، جو کہ اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھی نہ پڑھی ایک ہی بات ہے. اللہ نے اس چیز کو ہلکا نہیں سمجھا، بلکہ یہ دو صفات، نمازوں کا نہ پڑھنا، ان کو ضائع کرنا، اور اپنی شہوات کی پیروی کرنا، یہ سبب بتائے ہیں دونوں جہنم میں جانے کے لیے. بارک اللہ فیک. اچھا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، خاص طور پہ سورہ مریم کی ذکر کیا تو سورہ طٰہٰ جو آگے ہے اس حوالے سے سورہ طٰہٰ کے شروع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائلاگ ذکر ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یعنی حکم دیا کہ جا کے فرعون کو دعوت دیں. تو وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اب ایک ٹائرنٹ کو فیس کرنا ہے. تو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا ان ریٹرن کہ اللہ مجھے ہیلپ چاہیے، تو معجزات نہیں مانگے. یہ معجزات، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کو جو کچھ معجزے دیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 معجزے اللہ نے دیے جس کا ذکر اللہ نے بنی اسرائیل میں کیا. لیکن یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا تو اپنا بھائی مانگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے مشن کے لیے انسان سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ افراد ہوتے ہیں، مالی وسائل نہیں ہوتے. یعنی جہاں پہ فرعون ہے تو وہاں پہ پیسے، خزانے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ اپنا بھائی مانگا. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، خاص طور پہ اور دعوتی مشن کے اندر، سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں افراد اور ہیومن ریسورس ہوتے ہیں. اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ذوالقرنین کا بھی ہے، قال ما مکنی به، جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ. انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ مدد کرو. یعنی افرادی قوت آئے، ہیومن ریسورس میرے ساتھ آ کے لگے تو ہم یاجوج ماجوج کو روکیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ افراد کے اوپر انویسٹمنٹ، اور ان لوگوں سے بعد تو ہمیں جو ہے نا مالی وسائل یا مادی وسائل کے بجائے ہیومن ریسورس کے پیچھے جانا چاہیے اور ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ ہم انشاءاللہ خیر حاصل کر سکیں. ایک اور چیز جو میں سورہ طٰہٰ کے حوالے سے ذکر کروں گا، چھوٹا سا پوائنٹ ہے. آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بنایا ان کے ساتھ ہم سفر اور ان سے کہا کہ آپ جائیں دونوں، اور کہا فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، کہ آپ دونوں جاؤ. اس نے سرکشی کی ہے فرعون نے، اور اس کے ساتھ نرم بات کرو. یعنی آپ امیجن کریں کہ فرعون ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ نرم بات کرو. اس سے پتہ چلا کہ دعوت کے میدان میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یعنی فرعون ہے، اس کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نرم بات کرو. یعنی کہ فرعون سے زیادہ ایول تو کوئی کون ہو نہیں سکتا ہے. یعنی فرعون گالی ہے، اگر آپ کسی کو فرعون کہیں تو وہ گالی ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی نرم بات کرو. کیوں ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بات مایوسی. تو دعوت کی فیلڈ میں چونکہ ہم دعوت کی فیلڈ سے متعلق ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ بڑے سے بڑا ٹائرنٹ بھی کھڑا ہوا ہے نا، تو اگر آپ کے مایوس ہے نا کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، تو آپ کی دعوت کا یہ دعوت کی فیلڈ نہیں، پیرنٹنگ ہو گئی، ہر جگہ ایجوکیشن ہو گئی، یہ رول ہر جگہ. اور دوسری چیز نرمی، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر، اس کو نرم بات کرو. ہو سکتا ہے اس سے وہ کیا کرے، نصیحت حاصل کر لے. اس کا مطلب ہے نرمی اور نرم بات کرنا بڑے سے بڑے ٹائرنٹ کو بھی کیا، اس کا بھی دل نرم کر سکتا ہے. یعنی جو ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ان سے نرمی سے وہ زیادہ بینیفیشل ہے ایز کمپیئر ٹو سخت بات. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ.